سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مئی کی پاک بھارت جنگ پہلگام کے واقعہ سے سٹارٹ ہوئی۔ پہلگام مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کا چھوٹا سا شہر ہے۔ یہ دو وجوہات سے دنیا میں مشہور ہے۔ پہلی وجہ امرناتھ یاترا ہے۔ پہلگام سے 45 کلومیٹر دور 17,000 فٹ کی بلندی پر امرناتھ کی چوٹی ہے۔ اس پر ایک برفانی غار ہے جس میں برف کا بڑا تودہ ہے۔ یہ آبشار کے جمنے سے پیدا ہوا امرناتھ غار ہندوؤں کے لیے بہت مقدس ہے۔ ہندو روایات کے مطابق بھگوان شیو اپنے بیل پر اننت ناگ گیا، بیل وادی میں چھوڑا اور پیدل اس غار میں آ گیا۔ شیو کے بیل کی وجہ سے وادی بیل گاؤں بنی اور پھر بگڑ کر پہلگام بن گئی، لہذا یہ شیولنگ کہلانے لگا۔ ہندو روایات کے مطابق یہ چاند کی مختلف تاریخوں میں چھوٹا اور بڑا ہوتا رہتا ہے۔ ہندو یاتری جولائی اور اگست میں شیولنگ کی زیارت کے لیے پہلگام آتے ہیں۔ اس زیارت کو امرناتھ یاترا کہا جاتا ہے اور اس میں عموماً 2.5 سے 6.5 لاکھ یاتری ہوتے ہیں۔ علاقہ دشوار گزار ہے، لہذا بے شمار یاتری راستے میں فوت ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ اس موت کو مقدس سمجھتے ہیں۔ پہلگام کی دوسری وجہ شہرت سیاحت ہے۔ شہر کے گرد درجن بھر ایسے مقامات اور چراگاہیں ہیں، یہاں پورے بھارت سے لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں۔ ان مقامات میں بصیران وادی بھی شامل ہے۔ یہ پہلگام سے 7 کلومیٹر دور ہے، تاہم سڑک نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہنچنے میں 45 منٹ لگ جاتے ہیں۔ علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ چیڑ کے گھنے جنگلوں کے درمیان خوبصورت چراگاہ ہے جس میں دن بھر گھوڑے اور بھیڑیں چرتی رہتی ہیں۔ 22 اپریل 2025 کو اس چراگاہ کے قریب موجود چیڑ کے جنگل سے 4 نوجوان نکلے۔ انہوں نے یونیفارم پہن رکھی تھی اور ان کے ہاتھوں میں امریکی ساختہ M4 رائفلیں تھیں۔ وہ چاروں سیاحوں کے پاس آئے، ان کی شناختی کارڈ چیک کیے اور انہیں گولیاں مارتے چلے گئے۔ 20 منٹ کی اس کارروائی میں 25 سیاحوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ 17 کو زخمی کر کے میدان میں پھینک دیا گیا۔ نوجوان اس کے بعد جنگل میں غائب ہو گئے۔ بھارت اب تک انہیں تلاش نہیں کر پایا۔ بھارتی میڈیا نے اس واقعے کو پہلگام اٹیکس کا نام دیا۔ اس واقعے پر بھارت اور پاکستان کے 2 مختلف ورژن ہیں۔ بھارت کے مطابق یہ پاکستان کا فوجی آپریشن تھا۔ یہ ورژن کی دلیل میں کہتے ہیں، دہشت گردوں نے ایک ایسا مقام منتخب کیا یہاں سڑک اور موبائل فون سگنل نہیں تھے۔ قریب ترین فوجی کیمپ گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ فوج کا ہیلی پیڈ وہاں سے 1 گھنٹے کی فلائٹ پر تھا۔ ہسپتال بھی دور تھے اور تھانہ بھی، لہذا یہ سائٹ فوجی آپریشن کے لیے آئیڈیل تھی۔ دوسرا، یہ لوگ دن 1:30 بجے آئے، 20 منٹ میں کارروائی کی اور جنگل کے ذریعے اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ دہشت گرد جانتے تھے بھارتی فوج اور حکومت کو ایکٹیو ہونے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ جائیں گے، لہذا یہ سسٹم کے ایکٹیو ہونے سے پہلے اطمینان سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا اور انہوں نے فوجی وردیاں بھی پہن رکھی تھی تاکہ یہ پولیس اور فوج سے بچ سکیں۔ یہ مکمل فوجی طریقہ کار تھا۔ تیسرا، یہ واردات جعفر ایکسپریس جیسی تھی۔ اس میں بھی دہشت گردوں نے مسافروں کے نام پوچھ کر گولی ماری اور اس میں زیادہ تر فوج کے جوان شہید ہوئے۔ پہلگام میں بھی نام پوچھے گئے اور فوج اور خفیہ اداروں کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جعفر ایکسپریس میں بھی صرف مردوں کو قتل کیا گیا، کسی خاتون اور بچے کو شکار نہیں کیا گیا۔ پہلگام میں بھی صرف مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں پر حملہ نہیں کیا گیا۔ جعفر ایکسپریس میں بھی 25 لوگ شہید ہوئے تھے اور پہلگام میں بھی 25 لوگ ہی مارے گئے۔ اور آخری نشانی دونوں واقعات میں وہ رائفلیں استعمال ہوئیں جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا، لہذا بھارت کا خیال ہے RABLA کے ذریعے 11 مارچ 2025 کو جعفر ایکسپریس کو اغوا کرایا اور ISI نے 22 اپریل کو پہلگام میں اس کا بدلہ لے لیا، جس کے بعد پاکستان حالات کو 2004 سے پیچھے لے گیا۔ جنرل پرویز مشرف سے پہلے جب بھی پاکستان میں دہشت گردی کراتی تھی تو ISI چند دن میں بھارت میں اس کا بدلہ لے لیتی تھی۔
جنرل مشرف اور واجپئی نے 2004 میں یہ سلسلہ بند کر دیا۔ وزیر اعظم واجپئی نے جنرل مشرف سے وعدہ کیا آئندہ پاکستان میں کوئی آپریشن نہیں کرے گی۔ بھارت نے اس کے بعد پاکستان میں موجود اپنے تمام جاسوس واپس بلا لیے اور سلیپر سیلز ختم کر دیے۔ جواب میں پاکستان نے بھی بھارت میں اپنی سرگرمیاں بند کر دیں، لیکن جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد یہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور پاکستان نے اب دوبارہ بدلہ لینا شروع کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پاکستانی حکومت نے اس موقف سے اتفاق نہیں کیا۔ ہمارے مطابق پہلگام حملہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس کا مطلب پاکستان پر حملہ تھا۔ یہ خدشہ حالات نے آگے چل کر درست ثابت کر دیا۔ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں بھارت کا موقف درست ہے اور پہلگام حملہ واقعی پاکستان نے کرایا، تو اس سے ثابت ہوگا پاکستان بھارت سے کئی گنا زیادہ سمارٹ ہے۔ پاکستانی جوان بھارت میں داخل ہوتے ہیں، 2-3 گھنٹے سفر کر کے پہلگام پہنچتے ہیں، 25 لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور اطمینان سے 200-300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واپس آ جاتے ہیں اور بھارت کا کوئی ادارہ انہیں تلاش نہیں کر پاتا۔ کیا اس سے بھارتی نالائکی اور پاکستان کی سمارٹنیس ثابت نہیں ہوتی؟ دوسرا، اس سے پاکستان کی ہارڈنیس بھی ثابت ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 9 مئی 2023 کے واقعات کے بعد فیصلہ کیا تھا، نو مور سافٹ اسٹیٹ۔ ہم ملک کے اندر اور باہر دونوں سائڈز پر خود کو ہارڈ اسٹیٹ ثابت کریں گے، اور پاکستان نے یہ کیا۔ ریاست نے عمران خان سمیت 9 مئی کے کسی ذمہ دار شخص کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا، اور جو آئے وہ ریاست سے معافی مانگ کر آئے اور وہ اب انسان بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسرا، پاکستان کے بارے میں تصور تھا بھارت اس میں داخل ہو کر 100-150 لوگ قتل کر جائے، یا ایران میزائل داغ دے، یا افغان جیلوں اور چھاؤنیوں پر حملے کر دے، تو پاکستان خاموش رہتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے یہ پالیسی بدل دی، جس کے بعد اگر جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا، نومبر 2024 میں پی ٹی آئی نے اسلام آباد پر حملہ کیا۔ 17 جنوری کو بلوچستان میں ایران کی طرف سے میزائل داغے گئے، طالبان کے حملے ہوئے، ٹی ایل پی نے مرید کے میں احتجاج کیا، بھارت نے باولپور اور مرید کے پر حملہ کیا، یا افغانستان سے پاکستانی پوسٹوں پر حملہ ہوا، تو پاکستان نے بھرپور اور خوفناک جواب دیا، اور اس کا نتیجہ اندرونی اور بیرونی امن کی شکل میں نکلا۔ پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ ہوا۔ ہم پہلگام واقعہ کی طرف واپس آتے ہیں۔ 22 اپریل 2025 کے بعد بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر یلغار شروع کر دی۔ پاکستان بھی تیار ہو گیا۔ ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی بھارت بہاولپور میں مولانا مسعود اظہر کے مدرسے اور مرید کے میں حافظ سعید کے مرکز پر حملہ کرے گا۔ یہ دونوں مراکز فوراً خالی کرا لیے گئے۔ افواج کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایئر فورس بہت پہلے سے ایکٹیو تھی۔ ہمارا خیال تھا امریکہ، سعودی عرب اور یو اے ای ہمیں سپورٹ کرے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی عرب اور یو اے ای کا جھکاؤ تو بھارت کی طرف تھا۔ یو اے ای اور سعودی عرب پاکستان کو جنگ سے ڈراتے بھی رہے، جبکہ امریکی صدر جے ڈے وینس نے فاکس نیوز پر یہ تک کہہ دیا، باڑ میں جائیں پاک بھارت جنگ ہمارا ایشو ہی نہیں۔ بہرحال پاکستان اس وقت پوری دنیا میں اکیلا تھا۔ ملک کے اندر بھی پولرائزیشن تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبرز نے تباہی پھیلا رکھی تھی۔ بھارت نے اس ماحول میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پاکستان کے 9 شہروں پر میزائل داغ دیے، جس کے نتیجے میں باولپور، مرید کے، سیالکوٹ، کوٹلی باغ اور مظفر آباد میں 30 لوگ شہید ہوئے اور 70 زخمی ہوئے۔ یہ میزائل طیاروں کے ذریعے داغے گئے۔ پاک ایئر فورس فوراً ہوا میں آئی، اور اس کے بعد عرب اسرائیل جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ شروع ہو گئی۔ فضا میں 125 طیارے تھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اس آپریشن کو خود لیڈ کر رہے تھے۔ پاکستان نے اس رات انڈیا کے سارے طیارے گرا دیے۔ ان میں 4 رافیل SU-30، MiG-29 اور میراج 2000 شامل تھے، جبکہ اسرائیل ساختہ میزائل برادر ہیرون ڈرون بھی گرا دیا گیا۔ پاکستان 1 گھنٹے کے اندر دنیا میں پہلی بار 4 رافیل طیارے گرا کر ریکارڈ قائم کر دیا۔
جس کے بعد رافیل بنانے والی کمپنی داسو کے شیئر کریش کر گئے اور J-10 کی مارکیٹ ویلیو میں 18% اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کا حملہ اتنا خوفناک تھا کہ بھارتی ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی اور اپنے تمام طیارے سرحد سے 300 کلومیٹر دور لے گئی اور 3 دن تک ان کا کوئی جہاز فضا میں نہیں اڑا۔ اس سے بھارت کی پوری دنیا میں بے عزتی ہو گئی۔ پاک فضائیہ نے دنیا کے انتہائی محفوظ جہاز رافیل کیسے گرائے؟ ہم نے انہیں ہوا میں اڑنے پر مجبور کیسے کیا؟ بھارت کو بھوٹان کی سرحد سے رافیل طیارے پاکستانی سرحد پر شفٹ کرنے پر مجبور کیسے کیا گیا؟ رافیل طیاروں کو دھوکہ کیسے دیا گیا اور ان کو شکار کیسے کیا گیا؟ یہ کہانی بھی کمال ہے۔ ہم سردست مئی جنگ کی طرف آتے ہیں۔ 7 مئی کی بے عزتی کے بعد بھارت نے سفارتکاری شروع کر دی۔ اس نے UAE، سعودی عرب اور امریکہ کے ذریعے پیغام دیا، آپ نے طیارے گرا کر بدلہ لے لیا، لہذا اب خاموش ہو جائیں۔ ہم نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بھارت نے 9 اور 10 مئی کی رات پاکستان پر برآموس میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ برآموس بھارت کا سب سے تیز اور بڑا میزائل ہے۔ پہلا حملہ راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر ہوا۔ یہ GHQ کے نزدیک ہے اور پاکستان کے زیادہ تر اثاثے اس کے قرب و جوار میں ہیں۔ بھارت نے بنیادی طور پر اسی راستے پر حملہ کیا تھا۔ یہاں سے انڈین ایئر فورس کے سسٹم کو ہیک کر کے اس کے طیارے گرائے گئے تھے۔ PAF کا کنٹرول سسٹم بھی نور خان ایئر بیس پر تھا، لیکن پاکستان نے یہ 7 مئی کے بعد وہاں سے نکال لیا۔ بہرحال پاکستان کے اینٹی میزائل سسٹم نے برآموس میزائلوں کو ہوا میں تباہ کر دیا، جس سے خوفناک دھماکے ہوئے اور پورا راولپنڈی اور اسلام آباد جاگ گیا۔ لیکن پاک فضائیہ کے ہیکرز عوام کے جاگنے سے قبل برآموس میزائل ہیک کر چکے تھے اور انہیں انڈیا میں گرا رہے تھے۔ آپ 9 مئی کی رات کو یاد کریں، آپ کو سوشل میڈیا سے بھارت کے مختلف شہروں سے دھماکوں، میزائلوں اور ڈرونز پھٹنے کی خبریں ملی ہوں گی۔ یہ دھماکے ہمارے ہیکرز کا کمال تھا۔ انہوں نے بھارت کے ڈرونز اور میزائلوں کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا تھا۔ یہ دھماکے اس کا نتیجہ تھا۔ بھارت دنیا بھر میں پاکستانی حملوں کا شور کرتا رہا، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکا کیوں کہ پاکستان کے حدود سے کوئی میزائل یا ڈرون فائر نہیں ہوا تھا۔ بھارت کے میزائل بھارت ہی میں گر رہے تھے، لہذا اعتراض کیسے ہو سکتا تھا؟ بھارت کا ایک برآموس میزائل افغانستان بھی چلا گیا۔ کیسے گیا آپ ذہین ہیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر 2 دنوں سے جاگ رہے تھے۔ برآموس میزائلوں کے حملے کے بعد جنرل عاصم منیر نے نماز فجر کی امامت کرائی، طویل دعا کی اور حملے کا حکم دے دیا۔ پاکستان نے اس کے بعد انڈیا پر الفتح میزائلوں کی بارش کر دی۔ ہم نے 3 دن کے میزائل 1 گھنٹے میں چلا دیے۔ 32 انڈین ایئر بیس اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر پاکستان کے نشانے پر تھے۔ 32 انڈین ایئر بیس اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پاکستان کے نشانے پر تھے۔ انڈیا نے اپنے طیارے اڑانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے نوجوانوں نے ان کا کمیونیکیشن سسٹم ہیک کر لیا۔ پاکستان نے 500 کلومیٹر کی سپیڈ کا میزائل مار کر S-400 اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کا ریڈار اڑا دیا اور پاکستانی ہیکرز نے بجلی کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہیک کر کے انڈیا کی 70% بجلی بند کر دی، جس کے بعد پاکستانی طیارے اور ڈرون اڑے اور وہاں اپنا پے لوڈ گراتے چلے گئے۔ یہ انڈیا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھارت ڈر گیا، لہذا اس نے سیز فائر کے لیے امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب حتیٰ کہ چین تک سے رابطہ کر لیا۔ پاکستان نے 10 مئی کی صبح انڈین ایئر فورس کا پورا سسٹم جام کر دیا۔ ہم نے بھارت کی 70% بجلی بند کر دی تھی اور ریڈار سسٹم منجمد کر دیا، اور اس جنگ میں انڈیا کے 26 ایئر بیس تباہ ہوئے۔